کابینہ اور سرکاری افسران، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا اس کابینہ کی اہم میٹنگ میں شمولیت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ایک آئٹم ایجنڈا ہے بجٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل ہم نے راولپنڈی میں ان شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جنہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں اپنی زندگی وطن کی خاطر نچھاور کی۔ ان میں 2 مسیحی بھائی بھی تھے اور دوسرے افسران اور جوان تھے۔ جنازے سے پہلے ہم ان کے ورثاء سے ملے، نوجوان بیٹیاں، بچے، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، بھائی۔ ایک ایسا دلخراش منظر تھا جس نے ہر دیکھتی آنکھ کو نم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور بالآخر اس وطن میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو کے رہے گا۔ آج الحمدللہ ہم اپنی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کی ابھی وزیر خزانہ آپ کو آگاہ کریں گے، اس کی جو تفصیل ہے۔ لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس جو پیش کیے گئے، پوری کاوشوں کے باوجود بھی اس میں ہماری جو ملکی اور پھر IMF کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق ہمیں ٹیکسز ہمیں لگانا پڑے تاکہ جو معیشت ماضی کے کئی سالوں پر محیط جو ایک ہچکولے کھا رہی تھی اس کو سٹیبل کیا جائے اور ملک کے جو ترقی کے راستے جو ہیں ان کو کشادہ کیا جائے۔ یقیناً اس سے عام آدمی کو بہت مشکلات پیش آئیں، بڑی تکلیف آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ کی طرف سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے یہ جو ایک مہنگائی تھی اس کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل سے کام لیا۔ الحمدللہ ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی، مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے، اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی، مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرکیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا، بشرطیہ کہ ہم سب مل کر دن رات شبانہ روز محنت کریں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کما حقوں نبھانے کے لیے پوری تیاری کریں۔
اس بجٹ کو بنانے میں یقیناً بہت چیلنجز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم ترقی تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی اگر اس کے جو سیکورٹی اگر مضبوط نہ ہو اور ناقابل تسخیر نہ ہو. پانی کی ریزروائرز بنانی ہے، ڈیمز بنانے ہیں. ہمیں فل فار اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں، جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں، آپ کی اپنی ونڈ، آپ کی اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے. چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی. صبح پنجاب کے ساتھ، صبح سندھ کے ساتھ، صبح بلوچستان کے پی کے ساتھ، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے. ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلاگ شروع ہوا. میں نے پرسنلی بھی صوبہ پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتحال پیش کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے، واٹر سیکورٹی، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم نے صوبہ سندھ سے بات کی. میں خود اور ہماری ٹیم سب ہم ان کے ساتھ ملے، اور اس حوالے سے ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئیں. تو انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے پوری طرح تعاون کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے میں جناب صدر آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کیا. اسی طریقے سے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ ایگری کریں گے اور جو آپ کہیں گے، ہم تمام تر اپنی جو مشکلات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طریقے سے صوبہ کے پی سہیل آفریدی صاحب نے بھی اسی مثبت جذبوں کا مظاہرہ کیا. ہماری جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ، اس میں چاروں صوبوں نے مل کر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پلان اور سارے صوبوں کے منصوبے، ان کے اپنے اے ڈی پیز، سب کو انہوں نے اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تائید کی، اس کی انہوں نے اپروول دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا اور ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت، قومی یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا. اور اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نے صوبائی قیادتوں کا اور اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی طریقے سے میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں صوبوں کے ساتھ جو ڈائلاگ جاری رہا اس حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، جناب فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کے حوالوں سے، اور جناب ڈپٹی پرائم لا منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، جناب ثناء اللہ صاحب کا، جناب محمد اورنگزیب صاحب کا، ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا لا منسٹر، اور درجہ بدرجہ تمام ثناء اللہ صاحب، سیکرٹریز کا، تمام چودھری آپ کا، ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا، آپ سب، اور درجہ بدرجہ منسٹرز کا، سیکرٹریز کا، تمام دل کی گہرائیوں سے ڈیفنس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب کا کہ آپ کی معاونت درجہ بدرجہ یہ کام ممکن نہیں، فردن اور اجتماع میری گزارش ہے کہ سب کے لیے آپ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیش کرنے کہ انہوں نے کام ممکن نہیں
بہت ہی میری گزارش ہے کہ ان سب کے لیے آپ بھرپور تعلیم آج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اس میں بہت ہی اقدامات ہیں وہ بھی آپ کو آج ٹیکس پیش کریں اور معیشت کو آگے لیکن یہاں پر میں اپنی جو بات ختم کرنے سے پہلے اقدامات ہیں وہ بھی آپ ہماری ٹیم نے آئی ایم ایف کے پیش کریں گے شبانہ روز یہاں پر میں اپنی کام کیا بات ختم کرنے سے پہلے بڑے بڑے لمبے عرض کرنا چاہوں گا ان کے مقابلے ٹیم نے آئی ایم ایف کے ساتھ آخری شبانہ روز میرا کام کیا ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے بڑے لمبے کے آج کے مکالمے ہوئے گھنٹے کی میری چنانچہ آخری مکالمہ ہوئی میرا ہوا اور وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے پون گھنٹے کی بڑی متاثر ہے اور انہیں کال ہوئی کھلے دل سے اعتراف کیا اور وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی متاثر ہے اور انہیں نہ صرف مطمئن کھلے دل سے ستائش کر کے الحمدللہ یہ جو میں مہینے ڈیڑھ مہینے میں جو کاوش کی گئی ہے میں بہت اس کے نتیجے میں آج بجٹ میں اس کی ستائش کر جو پیش کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے مہینے ڈیڑھ مہینے میں کاوش کی گئی ہے کہ اگر ہم اپنی کمر کسیں گے آج جو بجٹ بانہ روز محنت کریں گے جو تو پیش کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے قوم کا آپ کا ہمارا کہ اگر ہم اپنی کمر کسیں گے میں شبانہ گیا تھا کریں گے میں آپ کو خوشحالی انشاءاللہ چار آداب قوم کا آپ کا جو ہمارے مقدر سی پیک چائنا گیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں ایگریکلچر آداب ہیں اے آئی ہمارے سی پیک 2 مائنز اینڈ منرلز اسپیشل اکنامک ایگریکلچر اور اے آئی ٹی وہ آپ کے وہ شاہراہ جو ہے مائنز اینڈ منرلز قراقرم ہائی اسپیشل اکنامک زونز باقی سارا اور موسٹلی جی ٹو جی ہوگا انشاءاللہ آپ کے وہ شاہراہ جو ہے بھی انتہائی ہائی وے حوصلہ باقی سارا انتہائی موسٹلی جی ٹو جی مثبت تھا الحمدللہ چائنا کے وزٹ اور انتہائی بجٹ کی حوصلہ افزا تھا جہاں پر انتہائی پیپلز پارٹی مثبت تھا کے ساتھ جو ہمارا مکالمہ ہوا اور اس ساتھ بڑی بجٹ کی اپروول میں بلاخر میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئے ساتھ جو ہمارا مقام پر ہمارے جو اور دوسرے حلیف پارٹی سے گفتگو ہوئی انہوں نے بلاخر مشروط غیر مشروط کامیاب انہوں نے وہاں پر ہمارے جو پورا سپورٹ دوسرے حلیف پارٹیز ہیں ہمارے ساتھی ایم کے شامل ہیں غیر مشروط آئی پی پی نے علیم خان شامل ہیں پورا سپورٹ کیا جناب چودھری صاحب شامل ہمارے ساتھی ایم کے شامل ہیں عوامی پارٹی کے جناب آئی پی میر خالد مقصد خان شامل ہیں نیشنل پارٹی کے جناب چودھری صاحب بلوچ صاحب ہیں اور تمام عوامی پارٹی کے جناب ہماری میر خالد مقصد شامل ہیں بھرپور نیشنل پارٹی کے اور بلوچ صاحب ہیں الحمدللہ آج تمام ساتھیوں نے بجٹ ڈاکومنٹ ہماری بھرپور معاونت کی بھرپور ساتھ دیا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ آج بڑھتے ہیں تھینک یو ویری مچ بجٹ ڈاکومنٹ مکمل ہوا ان الفاظ کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے ابتدائی گفتگو انہوں نے کہا کہ آج وفاقی کابینہ کا ایک وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے ابتدائی گفتگو انہوں نے کہا کہ آج وفاقی کابینہ کا ہمیں عام آدمی کی ایجنڈا بخوبی اندازہ ہے تمام ہماری معاشی چیلنجز کے باوجود بجٹ پیش کر رہی ہے توقع ہے کہ تیسرا بجٹ ہماری معیشت کو تیزی سے آگے لے جانے میں مدد کرے گا حکومتی کاوشوں سے مہنگائی کی شرح بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے توقع ہے کہ تیسرا بجٹ ہماری معیشت کو تیزی سے آگے لے جانے میں مدد کرے گا حکومتی کاوشوں سے مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہوکر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے وزیر اعظم نے خصوصی کابینہ کے اجلاس سے